سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، بڑے سے بڑا رائٹر ہو، عمدہ مصنف ہو، سینکڑوں کتابیں لکھی ہوں، لیکن اپنی کتاب میں وہ اظہار کر دیتا ہے کہ میں نے تو اپنی استعداد کے مطابق بہت اچھا لکھا ہے، بڑا عمدہ لکھا ہے اور کوئی غلطی چھوڑی نہیں میں نے، لیکن پھر بھی انسان ہوں، بندہ بشر ہوں، ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، تو اگر آپ میری کتاب میں کوئی غلطی پائیں تو مجھے اطلاع کر دیں تاکہ میں اگلے ایڈیشن میں اس کو ٹھیک کر لوں۔ تقریباً ہر کتاب میں یہ بات مختلف لفظوں کے ساتھ لکھی ہوتی ہے۔ کوئی بھی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ایک واحد کتاب ہے جس کے آغاز میں لکھا ہے لا ریب فیہ، اس میں شک شبے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ امام شافعی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، عظیم محدث، فقیہ، مجتہد۔ آپ نے کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے الرسالہ۔ کتاب لکھنے کے بعد اس کی پروف ریڈنگ کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ ایک اپنے اسٹوڈنٹ کو کہا تم کتاب پڑھو، میں اس کو سنتا جاتا ہوں تاکہ غلطیاں اگر کوئی ہوں تو ہم اس کو ٹھیک کر لیں۔ ایک بار کتاب ریوائز کی تو اس میں بہت ساری غلطیاں آپ نے دیکھی، آپ نے کہا کافی غلطیاں آئیں، دوبارہ پھر دیکھ لیتے ہیں۔ دوبارہ دیکھا، پھر غلطیوں کی نشاندہی ہوئی۔ تیسری بار دیکھا، پھر سوچا نہیں یہ بھی جگہ، اس میں یہاں یہ لفظ بھی موضوع نہیں ہے، یہ چینج ہونا چاہیے۔ کئی بار ایسے کیا اور پھر کتاب بند کر دی۔ اپنے شاگرد سے کہنے لگے دعہو، اس کو ایسے ہی رہنے دو۔ شافعی کی کتاب کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ غلطیوں سے پاک ہو، یہ صرف اللہ کی کتاب ہے جس میں کوئی غلطی نہیں ہے، صرف اسی کتاب کو یہ حق حاصل ہے جس میں کسی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کتاب ہے لا ریب فیہ، کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ قرآن کریم کے نزول کے بہت سارے مقاصد ہیں اور ان میں ہمارے لیے جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں، ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ یہ بات درست ہے کہ اس کی تلاوت میں بھی بڑی برکت ہے، اس کے ہر حرف میں برکت ہے، ہر لفظ میں برکت ہے، اس کو دیکھنے میں بھی برکت ہے، اس کو چومنے میں بھی برکت ہے، اس کو سننے میں بھی برکت ہے، اس کو سنانے میں بھی برکت ہے۔ اس کا کوئی بھی حصہ برکت سے خالی نہیں، کوئی گوشہ برکت سے خالی نہیں، لیکن اس کا ہم پر جو سب سے بڑا حق ہے وہ حق یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اس میں ہے کیا حکم ہے ہمارے لیے، ہمارا رب ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ جنہوں نے اس کو سمجھا پھر ان کی رب سے باتیں بھی شروع ہوئیں۔ ایک صحابی تھے، وہ اکیلے کسی جگہ میں رہتے تھے، تو کسی نے کہا حضرت آپ یہاں اکیلے ہیں، اداس نہیں ہو جاتے؟ انسان کی طبیعت ہوتی ہے نا، مزاج ہوتا ہے، اپنے ہم جنس کے ساتھ، اپنے ہم مزاج لوگوں کے ساتھ وہ خوش رہتا ہے، تنہائی اچھی نہیں لگتی۔ جناب آپ اداس نہیں ہو جاتے؟ اس نے کہا نہیں، اداسی والی کوئی بات ہی نہیں ہے، جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ کو اپنی سناؤں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں دل کرتا ہے کہ میں اللہ کی سنوں تو میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ تو اللہ کی سننے والا مائنڈ بنا کر کوئی اگر اس کو پڑھے گا تو تبھی پڑھ سکتا ہے جب اس کی سمجھ بھی اس کو حاصل ہو، اس کا فہم بھی اس کو حاصل ہو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کتاب کے ساتھ وابستگی کو دل نشیں انداز میں بیان فرمایا۔ صحابہ کی محفل میں حضور نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے، خیرکم، سب سے بہتر تم میں وہ ہے، تعلم القرآن وعلمہ، جو اس قرآن کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے۔ علمہ یعلم سے یہ بھی
معنی علماء نے نکالا، بلکہ زیادہ بہتر معنی ہے کہ جو اس کے علوم کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں بھی تو بہتری کے معیارات ہیں نا، ہم سوچتے ہیں کہ یہ اگر ہو جائے تو پھر میں بہتر ہو جاؤں گا، یا فلاں بندہ بڑا بہتر ہے۔ عام طور پر ہم دنیا کی چکا چوند کو بہتری کا معیار سمجھتے ہیں۔ قرآن نے اس کو بھی بیان کیا ہے، اور اس کا تذکرہ کہاں ہوا ہے؟ وہ جب قارون سج دھج کر بن سنور کر زیورات پہن کر قیمتی لباس پہن کر سوار ہو کر نکلتا ہے تو لوگوں نے کہا واہ کیا بات ہے، کیا شان ہے اس کی، کیا یہ لائق فخر ہے، پرسنالٹی کیا ہے، ایسا ہونا چاہیے تھا ہمیں۔ لیکن جب اس پر عذاب آیا تو پھر وہی لوگ کہنے لگے نہیں نہیں، یہ بہتری تو نہیں ہے، بہتری وہ ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو نبی رحمت جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے فرمایا تو صحابہ میں غریب مسکین صحابہ بھی تھے، طلباء بھی تھے، علماء بھی تھے، تاجر بھی تھے، امیر اور سخی بھی تھے، خرچ کرنے والے بھی تھے، تقریباً ہر کیٹیگری کے لوگ تھے، دنیاوی اعتبار سے، علمی اعتبار سے۔ پر حضور ان سب کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں یاد رکھو سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن قرآن آئے گا، قرآن پڑھنے والا آئے گا تو قرآن کہے گا اے رب اس کو مزین کر دے، اس کو سجا دے، اس کو سونا بنا دے، اس کو حسین کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو عزت کا تاج پہنائے گا۔ جس نے قرآن پڑھا، جس نے اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط کیا، اللہ اس کو عزت کا تاج پہنائے گا۔ پھر قرآن کہے گا اے رب اس کو اور مزین کر، تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت کا لباس پہنائے گا، حلے پہنائے گا۔ کانوکیشن میں وہ گاؤن پہنایا جاتا ہے نا، تو جو اللہ عزت کا حلہ پہنائے گا اس کا کیا حسن و جمال ہوگا، کیا وجاہت ہوگی، کیا عزت ہوگی حشر کے میدان میں۔ پھر قرآن کہے گا اے رب اب تو اس سے راضی ہو جا، راضی ہو جا۔ رب کی رضا وہ عظیم نعمت ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ انہیں اپنی نعمتیں عطا فرمائے گا، تو پھر آخر میں عظیم ترین نعمت کیا ہوگی؟ اللہ فرمائے گا میں تم سے راضی ہوں۔ اچھا اس کو سمجھنے کے لیے ایک پنجابی کا شعر ہے کسی صوفی بزرگ کا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چولہے ڈھاواں۔ رضا جو ہوتی ہے نا، جس سے محبت ہو اس کی رضا بڑی مطلوب ہوتی، بڑی اہم ہوتی ہے۔ تو قرآن کہے گا اے رب تو اس سے راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس شخص سے کہے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں میں چڑھتا جا، ہر آیت کے بدلے میں تیرے لیے نیکی ہے۔ یہ قرآن کے ساتھ رابطہ رکھنے والوں کو اعزاز ملے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کی مخلوق سے کچھ لوگ اہل اللہ ہیں، اللہ والے، کچھ لوگ ہیں اللہ والے۔ ویسے تو ہر انسان ہی اللہ کا بندہ ہے، لیکن اللہ کے پیارے، اللہ کی قربت والے، اللہ کے محبوب کچھ لوگ اللہ والے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ اہل اللہ کون ہیں، اللہ والے کون ہیں؟ فرمایا وہی جو اہل قرآن ہیں، وہی جو قرآن پڑھنے والے ہیں، وہی جو قرآن سے محبت کرنے والے، وہی اللہ والے ہیں، اور وہی اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا صرف دو شخص ایسے ہیں جن پر رشک کیا جا سکتا ہے، صرف دو شخص۔ وہی قارون والی بات پھر یہاں پر آ رہی ہے کہ ہم بڑی جلدی انسپائر ہو جاتے ہیں کسی پرسنالٹی سے، اور اس میں اس سے متاثر ہونے کی جو وجہ اور علت ہوتی ہے وہ دنیاوی ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے سب کچھ بیان فرما دیا، فرمایا صرف دو بندے ایسے جن کے بارے میں آپ رشک کر سکتے ہیں، واہ کیا بات ہے، کیا پرسنالٹی ہے یار، ایسا ہونا چاہیے میں۔ فرمایا دو شخص ہیں بس، اور کوئی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون؟ فرمایا ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا، وہ دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، مال پر سانپ بن کے نہیں بیٹھا بلکہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اس پر رشک کرو۔
اور کہو ہاں یہ واقعی یہ کمال کا بندہ ہے، ایسا اللہ توفیق دے ہم بھی ایسا ہی کریں۔ فرمایا ایک وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن دیا اور وہ دن رات قرآن پڑھتا ہے، یہ قابل رشک ہے، اس پر فخر کرنا چاہیے، واقعی اللہ تعالیٰ نے اس کو عظیم مقام عطا فرمایا ہے۔ آج ہم اگر اپنے معاملات کو دیکھیں، اپنے حالات کو دیکھیں، تو ہمارے ہاں اکثر گلہ ہم کرتے ہیں۔ گلہ جب کرنے بیٹھتے ہیں تو ہم تو اللہ سے بھی گلہ کر لیتے ہیں، اللہ سے بھی ہم شکوہ کر لیتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اپنے حالات پر غور نہیں کیا۔ ہمارے پاس قابل رشک اگر کوئی چیز ہے تو ہمارا تابناک ماضی ہے، ہمارا بہترین ماضی۔ اقبال نے جواب شکوہ میں بڑا خوب رنگ بھرا ہے، ابھی وقت نہیں ہے، دیکھیے گا ضرور۔ ہم اپنے ماضی پر رشک کرتے رہتے کہ ہم نے تو ایسے کیا تھا، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہیں صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، تے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے۔ یہ سارے معاملات ہم ذکر کر کے فخر کرتے رہتے۔ اقبال کہتا تھے تو آبا وہ تمہارے، مگر تم کیا ہو۔ ٹھیک ہے بزرگوں نے وہ سب کچھ کیا، بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے، قرآن کو سینوں سے لگایا، قرآن کی فکر، قرآن کا پیغام لے کر دنیا پر چھا گئے، اور تم کیا ہو۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ قرآن کریم کے ساتھ وابستہ تھے تو عزتیں ملی تھیں، ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے تو عزتیں ہمیں نہیں مل رہی، در بدر کی ٹھوکریں مل رہی ہیں۔ کون سی طاقت ہے جو مسلمانوں کے پاس نہیں ہے؟ کیا ہم تھوڑے ہیں؟ اس وقت بھی دنیا میں اگر کسی مذہب کے لوگ سب سے زیادہ ہیں تو وہ اسلام ہی ہے۔ اس دور میں بھی اگر آپ اعداد و شمار کریں، میں محتاط اعداد و شمار کے مطابق یہ بات عرض کر رہا ہوں، اس وقت ہم عیسائیوں سے زیادہ ہیں، یہودیوں سے تو بہت ہی زیادہ ہیں۔ تمام مذاہب میں سب سے بڑی افرادی قوت مسلمانوں کے پاس ہے۔ اچھا ہمارے پاس کیا نہیں ہے؟ معدنی ذخائر نہیں ہے ہمارے پاس، دولت نہیں ہے ہمارے پاس بہترین افواج نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، ایٹم بم نہیں ہے، کیا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس؟ سب کچھ ہے۔ نہیں ہے تو قرآن سے ہمارا ناطہ نہیں ہے، قرآن سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ ایک طویل حدیث بس عرض کرتا ہوں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنو ان قریب فتنے برپا ہوں گے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے عرض کیا، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فتنوں سے نکلنے کی صورت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن کریم، یہ فتنوں سے نکلنے کی صورت ہے۔ اس میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں ہیں اور تمہارے بعد والوں کی پیشگوئیاں ہیں۔ تم سے پہلوں کی خبریں ہیں، تم پڑھو گے نا تو تمہیں پتہ چلے گا کہ جنہوں نے ناپ تول میں کمی کی ان کو کیا عذاب آیا، جو راہوں میں بیٹھ کے لوگوں کو تنگ کرتے تھے ان پر کیسا عذاب آیا، جو گناہ کرتے تھے، بے حیائیاں کرتے تھے، کیسے کیسے عذاب آیا ان پر۔ یہ تم پہلوں کی خبریں پڑھو گے تو تمہارا آج ٹھیک ہو جائے گا۔ انسان ماضی سے، عقل مند انسان ماضی سے سیکھتا ہے نا، تو فرمایا اس میں پہلے لوگوں کی خبریں ہیں اور بعد والوں کے لیے پیش گوئیاں ہیں، اور یہ تمہارے درمیان حکم ہے، یعنی فیصلہ کرنے والی چیز ہے۔ قرآن جب سامنے آ جائے تو سمجھو فیصلہ ہو گیا، جو قرآن کا حکم ہے اس پر عمل کر لو، یہ فیصلہ کرنے والی چیز ہے، یہ بے فائدہ نہیں ہے۔ جس متکبر نے اس کو ترک کیا اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے گا۔ جس نے تکبر کیا نا، اس کو چھوڑا، ترک کیا، اللہ اس کو ہلاک کر دے گا۔ ہلاکت صرف یہ نہیں ہوتی کہ زندگی ختم ہو جائے، زندگی کی مٹھاس ختم ہو جائے، زندگی کا سکون ختم ہو جائے تو یہ ہلاکت نہیں تو اور کیا ہے؟ انسان زندہ ہو لیکن وہ موت مانگ رہا ہو، موت طلب کر رہا ہو تو پھر یہ ہلاکت نہیں تو اور کیا ہے؟ یا پھر انسان زندہ تو ہے، خوشیاں تو ہیں، لیکن اس کا آخرت کا معاملہ معدوم ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں، تو یہ ہلاکت نہیں تو اور کیا ہے؟ فرمایا جس نے اس کو چھوڑا اللہ اس کو ہلاک کر دے گا، جس نے اس کے علاوہ کسی اور چیز میں ہدایت کو تلاش کیا اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی میں رہنے دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، یہ حکمت آمیز نصیحت ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اس کی وجہ سے خواہشات میں کجی نہیں آئے گی، یعنی جو قرآن سے وابستہ رہیں گے نا، بری خواہشات دل میں نہیں آئیں گی۔
قرآن کے ساتھ وابستہ رہنے سے دل میں اچھی خواہشیں آتی ہیں، اچھے خیالات آتے ہیں. آپ جس چیز کو دیکھیں گے، دن رات جسے دیکھیں گے، وہ آپ کے اندر وہ سیو ہوتا جائے گا نا، فیڈ ہوتا جائے گا آپ کے مائنڈ میں، آپ کے ذہن میں. آپ ایک 5 منٹ کا کلپ دیکھتے ہیں، ایک سانگ دیکھتے ہیں 5 منٹ کا ویڈیو میں، آپ کو پتہ ہے صرف آپ کو میوزک نہیں سنایا جا رہا ہوتا، آپ کو بہت کچھ دکھایا جا رہا ہوتا ہے. آپ کبھی اس کی سائیکی کو دیکھیں، کبھی پڑھیں. ہمارے جو دشمن ہیں یہ میڈیا، کتنے % میڈیا جو ہے یہ یہود کے قبضے میں، جانتے ہیں آپ 97% میڈیا چینلز جو ہیں سب ان کے اختیار میں ہیں. ان میں سارے میوزک چینلز بھی ہیں. اور پوری ایک سوچ کار فرما ہوتی ہے بیک پر کہ جب ہم نے ویڈیو بنانی ہے تو اس کا کون سا بول جو ہے وہ ہم نے مائنڈ کو چینج کرنے کے لیے بنانا ہے. کیا ویڈیوز میں ایسے بول نہیں ہوتے کہ والدین کے نافرمان ہو جاؤ، آزاد ہو جاؤ، سب کو چھوڑ دو؟ یہ ایک طویل مضمون ہے، کس دن اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. تو وہ 5 منٹ کا ویڈیو جو ہے اس میں کہیں نہ کہیں ایک چھوٹی سی چیز ایسی ہوتی ہے جو آپ کے ذہن کے اندر محفوظ ہو جاتی ہے. آپ اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے لیکن آپ کو دکھا دیا جاتا ہے، آپ کے ذہن میں اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ ذہن خود بخود کام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ اگر ہم وہی وقت اپنا قرآن کریم کو دیں، ہماری توجہ اگرچہ کسی ایک مسئلے کی طرف ہوگی لیکن قرآن کریم کی برکات ایسی ہیں ہمارے سارے معاملات کو خود بخود سدھارتا چلا جائے گا. فرمایا جو اس کے ساتھ رہے گا اس کی خواہشات میں کجی نہیں آئے گی، کسی زبان کا کلام اس کے مشابہ نہیں ہو سکتا، علماء اس سے کبھی سیر نہیں ہوں گے، بار بار پڑھنے کے باوجود اس سے اکتاہٹ نہیں ہوگی، اس کے اسرار کبھی ختم نہیں ہوں گے. جنوں نے جب اس کو سنا تو اس پر ایمان لانے میں بالکل دیر نہیں کی اور بے ساختہ کہا، بے شک ہم نے حیرت انگیز کلام سنا جو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے. ہم اس پر ایمان لے آئے. جس نے اس کے مطابق کہا اس نے سچ کہا، جس نے اس پر عمل کیا اس کو اجر دیا گیا، جس نے اس کے مطابق حکم کیا اس نے عدل کیا، جس نے اس کی دعوت دی وہ صراط مستقیم پر ہدایت یافتہ ہے. یہ کتاب اللہ ہے. ہمارے سارے مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے لیکن ہم پھر بھی اس سے دور ہیں. آج یہ میسج دینا ہے میں نے آپ کو یہ احادیث سنا کر کہ قرآن کریم کے ساتھ وابستہ ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. بحمدِ تعالیٰ ہم یہاں پر ایک کلاس پڑھا رہے ہیں، تقریباً یہ ہمارا 6واں کورس ہے قرآن کریم کا فہم. جب آغاز ہوا تھا تو بہت سے لوگوں نے محسوس کیا کہ آپ علوم اسلامیہ پڑھا رہے ہیں، 8 سال کا درس نظامی کا کورس ہے، یہ سب چل رہا ہے، علماء تیار ہو رہے ہیں، تجوید کا 2 سال کا کورس بھی چل رہا، تو ایک نیا کورس انٹروڈیوس کروانے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ تو میں نے ساتھیوں کو اس وقت بھی عرض کیا تھا، میں نے کہا ہر کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ 8 سال کا کورس پڑھے. اب کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ 8 سال پورا دے دین کو سمجھنے کے لیے؟ تو کم از کم ہم اتنا کریں کہ جو قرآن کریم کا فہم سمجھنا چاہتے ہیں، دین سمجھنا چاہتے ہیں، ہم قرآن کریم، صرف قرآن کریم ان کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھا دیں. ایک بار پتہ چل جائے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہا ہے. پہلے جب ہم نے اس کو ڈیٹیل سے پڑھایا تو 3 سال سے لمبا یہ کورس بنا. گزشتہ ہمارا جو کورس تھا وہ تقریباً 2.25 سال کا تھا. اس سال بحمدِ تعالیٰ ہم نے اس کو 1 سال تک لے آئے ہیں، اور آسانی سے نہیں لائے، بہت محنت کرنے کے بعد. پہلے ہم لفظی با محاورہ ترجمہ اور ساتھ تفسیر 3 چیزیں لکھواتے تھے، کیونکہ جب ہم اپنے ہاتھ سے لکھ رہے ہوتے ہیں، لکھتے لکھتے ہمارے ذہن میں وہ محفوظ ہو جاتا ہے. عام طور پر قرآن مجید کی جو کلاسز چلتی ہیں ترجمہ تفسیر کی، ان میں بس رٹا دیا جاتا ہے کہ یہ لفظ ہے، اس کا معنی یاد کر لو، وہ بھی اچھا طریقہ ہے. لیکن لکھنے میں کیا ہوتا ہے؟ لکھنے میں جب آپ سن رہے ہیں، آپ کو استاد سنا رہے ہیں کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے، تو آپ کے کان بھی قرآن کریم کی طرف متوجہ ہیں، اور جس پیج پر دیکھ کر آپ لکھ رہے ہیں وہاں آپ کی آنکھیں مرکوز ہیں، اور پھر جب لکھ رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ بھی کام کر رہے ہیں. تو آپ کے ہاتھ، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان جب ایک لفظ پر مرکوز ہوں گے تو ذہن بھی وہیں پر ہوگا، ذہن پھر کہیں اور نہیں جائے گا. اس طریقہ کار سے بحمدِ تعالیٰ ہم نے اچھے نتائج حاصل کیے ہیں. تو گزشتہ کورس میں ہم نے لفظی با محاورہ اور تفسیر 3 چیزیں لکھوائیں. اس سال ہم صرف لفظی ترجمہ پر کام کریں گے. اس کے لیے بڑا آسان لفظی ترجمہ ترتیب دیا گیا ہے. لفظی ترجمہ ہم لکھیں گے، پھر اس کی تفسیر لکھیں گے، اور ساتھ ساتھ تجوید کی مشق بھی چلتی رہے گی.
انشاءاللہ یہ کورس کا آغاز اسی آئندہ ہفتے میں ہو رہا ہے، تو جو احباب اس میں دلچسپی لیں، شوق رکھیں، اس کا میرٹ کم از کم میٹرک ہے، یہ بچیوں کے لیے بھی ہے، طالبات کے لیے بھی، طلباء کے لیے بھی ہے، بڑی عمر کے افراد بھی شامل ہو سکتے ہیں، تو جو اس میں دلچسپی لیں، شامل ہونا چاہیں، صبح 8 سے لے کر 11 بجے تک 3 گھنٹے کلاس ہوگی، اور 1 سال میں یہ قرآن کریم انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ جو اس میں دلچسپی لیں بعد میں رابطہ کر لیں، دفتر میں اس کے داخلہ فارم بھی موجود ہیں، وہ فارم فل کر دیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے ساتھ اپنی نسبت قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔